الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، دوسری جانب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دجال بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ طواف مکہ میں ہی ہوگا، کعبہ مکہ میں ہے۔ تو ان دو احادیث میں بظاہر ٹکراؤ ہے، تناقض ہے، تضاد ہے۔ تو ان میں سے کس حدیث کو لیا جائے گا اور کس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ دونوں احادیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد اور تناقض نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ احادیث اگر آپ سے ثابت ہو جائیں، ان کی نسبت آپ کی طرف درست ہو، تو ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے خواب وہی پہ مبنی ہوتے ہیں اور وہی میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ دجال مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا نمبر 1881 ہے، 1881۔ دوسری جانب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے خواب میں دجال کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں امام مسلم یہ حدیث لے کر آتے ہیں، اور اس کا نمبر 171 ہے، 171۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 3441، 3441، کہ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نیند کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، تو اچانک ایک آدمی، اس کا رنگ گندمی ہے، اس کے بال سیدھے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان ہے، اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور آدمی، اس کا رنگ سرخ ہے، جسم بھاری ہے، بال گنگریالے ہیں، آنکھ کانی ہے، جیسے ابھرا ہوا انگور کا دانہ ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا یہ دجال ہے۔ تو دونوں احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور دونوں احادیث میں کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ، کوئی تصادم والی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ دجال مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کا تعلق اس زمانے سے ہے جس زمانے میں دجال فتنہ بن کر سامنے آئے گا، دجال بطور دجال بن کر سامنے آئے گا۔ اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ زمانے دجال سے پہلے مکہ داخل نہیں ہو سکتا، وہ اس زمانے میں بھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب وہ فتنہ نہیں ہوگا، جب وہ گمراہی کا سبب نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ دجال ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، یعنی کہ اپنے زمانہ دجالیت میں، اپنے فتنے کے زمانے میں۔ دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ جس حدیث میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے نیند کی حالت میں دجال کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ خواب ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں، برحق ہوتے ہیں، لیکن خواب کا ہمیشہ وہ مفہوم نہیں ہوتا جو خواب کے ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات خواب کی تعبیر ظاہری الفاظ کے برعکس ہوتی ہے، اس کے الٹ ہوتی ہے۔ تو یہ
دو جواب ہیں ان دو احادیث کے معاملے میں، یعنی کہ پہلی بات یہ ہے کہ دجال یقیناً مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور جو آپ نے طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس کے دجال بننے سے پہلے کا واقعہ ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ خواب والی حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ممکن ہے اس خواب کی تعبیر کچھ اور ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالی